اتنے مشکل چیلنجز اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ جو ناقابل بیان ہے. ہمیں اندازہ تھا کہ صورتحال خاصی خراب ہو چکی ہے. ہمیں اس کا بھی علم تھا کہ IMF کے ساتھ معاملہ بہت دور تلک چلا گیا اور بالکل ٹوٹنے والا ہے. کئی سال سے گالی گلوچ کا منترا اور چور اور ڈاکو کا دن رات اس کی گردان کر کے پاکستان کے جسم میں نفرت، حقارت اور جو زہر گھولا گیا اس کے نتائج بے پناہ تباہ کن تھے اور ہیں. 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. وزیر اعظم نے تاریخ بتا دی. انتخابات آئین کے مطابق 90 روز سے پہلے ہوں گے. شہباز شریف کا ارکان پارلیمنٹ سے خطاب. کہا کہ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جائے. تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا. سیاست کی قربانی دے کر ملک کو مشکلات سے نکالا. تحریک انصاف کی حکومت نے جو کانٹے بوئے وہ ہمیں ہٹانا پڑے. ایک شخص کی ضد نے ہر شعبہ تباہ کر دیا. IMF سے معاہدہ آسان نہیں تھا لیکن یہ پل صراط بھی عبور کیا. اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا. نو مئی کو فورسز نے گولی نہ چلا کر درست اقدام کیا. کسی بھی غیر آئینی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے. چیف جسٹس پاکستان کی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس. کہا سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے. 9 مئی کو سنگین واقعات ہوئے. عسکری تنصیبات پر حملہ ہوا. چیف جسٹس کا اعتزاز احسن کے مظاہرین کو گولی مارنے کے بیان پر دکھ کا اظہار. کہا پاک فوج عوام اور ملک کے دفاع کے لیے ہے. اٹارنی جنرل کی عدالت کو شہری کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہ کرنے کی ہدایت. اعتزاز احسن اور لطیف کوسا کی رواں ہفتے کیس کا فیصلہ کرنے کی صدا مسترد. چیف جسٹس نے وقت دیے. بینچ کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا وقت لیں. 2 ہفتوں تک فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی سماعت ممکن نہیں. عدالتوں نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی. چیئرمین PTI کی مشکلات بڑھنے لگیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کا بلاوا آ گیا. PTI سربراہ کو آج پیش ہونے کا حکم. اسلام آباد کے 3 تھانوں پہ بھی سربراہ تحریک انصاف کی طلبی کا نوٹس. اپنے حق میں کچھ کہنا ہے تو آج پیش ہو ورنہ سمجھا جائے گا آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں. نوٹس کا متن. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ. PTI کا حق کے دفاع بحال ہوگا یا نہیں. حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ آج جاری ہوگا. توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج جاری ہوگا. چیئرمین PTI کی کیس اور دوسری عدالت منتقلی کی درخواست پر بھی فیصلہ آج جاری کیا جائے گا. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل کیس میں خود کو بے قصور قرار دے دیا. سابق امریکی صدر کیپٹل ہل کیس میں واشنگٹن DC کی عدالت میں پیش. ٹرمپ کو الزامات ثابت ہونے پر 55 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے گرفتاری ہو سکتی ہے. امریکی بحریہ کے 2 اہلکار چین کو حساس فوجی مواد دینے کے الزام میں گرفتار. وین ہیگن اور جین زاوی پر ہزاروں ڈالر رشوت کا الزام. سین ڈیاگو اور لاس اینجلس سے دونوں اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا. امریکی اہلکاروں نے چین کو بحر الکاہل میں امریکی فوجی مشقوں اور جاپان میں ریڈار کی معلومات بھیجی. تانے دیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں لیکن فرق نہیں پڑتا. ذاتی مفاد کے لیے کبھی سپاہ کے سربراہوں سے ملاقاتیں نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا بارہ بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا شہباز شریف کے منصوبے کی تکمیل کے لیے آرمی چیف کے کردار کی تعریف. پاک ایران تعلقات نئی بلندیوں پر. 5 ارب ڈالر کے معاہدے. دونوں ممالک تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے. بلاول بھٹو زرداری اور ایرانی وزیر خارجہ نے معاہدوں پر دستخط کیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے گوادر میں بجلی کی فراہمی میں ایران
نے اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سانحہ باجوڑ کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام فوبیا کے حوالے سے درپیش چیلنجز اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرنے کا بھی فیصلہ۔ دونوں رہنماؤں نے دفتر خارجہ کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ بل منظور کرنے کی سپیڈ مزید تیز۔ حکومت نے مزید 3 ترمیمی بل پاس کر لیے۔ 5 روز میں 57 بلز کو گرین سگنل مل گیا۔ تمام طرح احتجاج اور مقابلوں کے باوجود ایچ ترمیمی بل منظور ہو گیا۔ چیئرمین ایچ کی مدت تعیناتی 4 سال کے لیے ہوگی۔ اراکین کمیٹی کا چیئرمین ایچ کے وفاقی وزیر کے برابر درجے کو تبدیل کرنے پر تحفظات۔ وزیر تعلیم رانا تنویر نے کہا کہ ہمارے ادارے مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا درجہ چہرم کا ملازم نہیں رہ سکتا۔ چیئرمین ایچ نے کہا موجودہ بل سے ہر چیز واپس سیکشن آفیسر کے پاس چلی گئی۔ گلہ ہے کہ بل کی تیاری میں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ حکومت کا جاتے جاتے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ادارے پر حملہ۔ ایچ کی خود مختاری سلب کرنے کی منصوبہ بندی۔ ماہرین تعلیم کے ساتھ ساتھ سینیٹر نے بھی آواز اٹھائی۔ رضا ربانی، عرفان صدیقی سمیت بڑے دیگر سیاسی رہنما بھی بل کی مخالفت کرتے رہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے بھی بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 1 روز قبل سینٹ میں بل پیش کرنے کے دوران بھی ارکان ڈٹے رہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل آئین سے متصادم ہے۔ پاکستان بار کونسل کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا کہ بل سے خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کی کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ وکلا برادری آئین کی بالادستی کے خلاف کسی بھی اقدام پر ہی بھرپور مذمت کرے گی۔ توقع ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی مجوزہ ترمیم کو مسترد کر دے گی۔ دعوت ہو تو ایسی، وزیراعظم ہاؤس میں ارکان پارلیمنٹ کی شاہانہ دعوت۔ اراکین قومی اسمبلی، سینیٹرز اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ مہمانوں کی چکن منچورن، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی سے توازو کی گئی۔ دیسی مرغ، بیف بریانی، ماش دال، چکن، شامی کباب اور فش بھی مینیو میں شامل۔ کھانے میں میٹھے کا بھی خاص اہتمام۔ وزیر اعظم سرینا ذوق انڈر پاس کا ٹھیکہ ریلوے کمپنی کو دینے پر برہم۔ چیئرمین سی ڈی اے سے بریفنگ طلب کر لی۔ چیئرمین سی ڈی اے کی بریفنگ نے شہباز شریف کو غصہ دلا دیا۔ سخت برہمی کا اظہار۔ سرینا چوک انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا، افتتاح کیے بغیر واپس چلے گئے۔ نیا ٹینڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کانٹریکٹر اور متعلقہ حکام کو آج بریفنگ کے لیے طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ جے ڈی اے اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ آج پھر بیٹھک سچے گی۔ دونوں پارٹی کے رہنماؤں کا کابینہ اجلاس کا نام مشاورت سے طے کرنے پر اتفاق۔ دونوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تاحال سندھ کے نگران سیٹ اپ کے لیے کوئی نام فائنل نہیں ہوا، ابھی مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے سیکیورٹی گارنٹی سے مشروط۔ پی سی بی کا معاملہ آئی سی سی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی سے کہا اشرف کہے حکومتی فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفد بھارت بھیجنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ کے حکام کی ٹیم بھارت بھیج جانے کی حمایت۔ ہند ربانی کھاری، مریم اورنگزیب اور اعظم علی تارڑ نے بھی ٹیم بھارت بھیجنے کی حمایت کر دی۔ وفاقی وزیر احسان اللہ مزاری اور قمر زمان کائرہ کا ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا مشورہ۔ بی سی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ویڈیو سکینڈل سے متعلق اہم انکشافات۔ ڈاکٹر نوید اختر کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ عرفان صدیقی نے پوچھا بہادر چلا جائے یونیورسٹی کا ماحول ایسا کیوں بنا؟ وائس چانسلر نے بتایا جامعہ کے حوالے سے ویڈیوز آئس کیس میں ملوث 3 ملزمان ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا۔ وہ جیل میں نازیبا حرکت کرنے والے پولیس سیکیورٹی اداروں کو کہا جاتا کہ ویڈیو بنا کر دیں تو یونیورسٹی کیمرے ہیں لیکن کنٹرول روم قائم نہیں۔ چیئرمین ایچ سی نے کمیٹی کو بتایا کہ ہراسمنٹ میں وہ کمپنیاں اور وہ لوگ شامل ہیں جنہیں خود کسی جگہ سے ہراسمنٹ پر نکالا گیا۔ آج میرا مقصد اس ظلم کو ہائی لائٹ کرنا تھا
اور جتنے بھی ارباب اختیار ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے یا وہ لوور کورٹس ہیں, سب سے میری یہ استدعا ہے کہ مجرم چاہے جتنا بڑا بھی طاقتور ہو, جج ہو, کوئی بھی ہو, اس کو قانون کے شکنجے میں لانا, اس کو سزا دینا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس پر ڈنڈے برسائے گئے, ہاتھ اور دانت توڑ دیے, جسم کو تیزاب سے جلایا, سر دیوار میں مارا جاتا تھا, کسی کو بتانے پر چھت سے پھینکنے کی دھمکی دے دی. سول جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار رضوانہ نے مظالم کی داستان مریم نواز کو سنا دی. سینئر نائب صدر نور لیگ نے جنرل اسپتال لاہور میں بچے کی عیادت کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا, کمسن رضوانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تیزاب کے باعث جسم پر سوراخ ہو گئے. مریم نواز کا واقعہ میں ملوث ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا باجوڑ کا دورہ, عمائدین شہداء کے ورثاء اور زخمیوں کے خاندانوں سے ملاقات کی. خطاب میں کہا, قوم سانحہ باجوڑ پر غمزدہ ہے, بے نورہ قیمتی جانوں کا خون بہانا کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا. ملک میں بد امنی پھیلانے والے عناصر کبھی اپنے مظلوم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. پنجاب میں 7 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی, سیالکوٹ, ناروال اور راولپنڈی کے نالوں میں بارش سے طغیان کے امکانات. PDM نے الرٹ جاری کر دیا. پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال, وہاڑی ہیڈ اسلام کے مقام پر سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی, فصلیں تباہ ہو گئی, مکانات ڈوب گئے. دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب سے 4 سے 6 اگست تک دریائے جہلم میں بنگلہ درجے پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ, لوگوں کی نقل مکانی جاری. مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے مودی کے جارحانہ اذان سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی. سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کا کہنا ہے کہ ریاست ہریانہ کے ضلع نحو میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات پہلے سے طے شدہ ہیں. منی پور میں جاری خانہ جنگی بھی مودی کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. سپیریئر یونیورسٹی کے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مشن, اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا تھیسس ڈسپلے. ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلباء نے اپنے فن پاروں کی نمائش کی. ہیومن آرگن ڈیزائن سے بنی ٹیکسٹائل جیوری توجہ کا مرکز بن گئی. مہمان خصوصی صدر IAP سعد محمود خان نے طلباء کی صلاحیتوں اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. میکسیکو میں تیز رفتار بس کھائی میں جا گری, 18 افراد ہلاک, 15 سے زائد زخمیوں کی حالت نازک, اسپتال منتقل. حکام کے مطابق بس میکسیکو سٹی سے تجوانا جا رہی تھی. جنوبی کوریا میں جنونی شخص کا لوگوں پر چاقو سے حملہ, 1 شخص ہلاک. بدحواس شخص نے گاڑی پر فٹ پاتھ پر چڑھا کر دہشت پھیلائی. چاقو کے وار اور گاڑی کی ٹکر سے 15 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. خبردار, ہوشیار, ڈائٹنگ کریں مگر ذرا دھیان سے. ضرورت سے زیادہ ڈائٹ روسی فوڈ انفلوئنسر کی جان لے گئی. 39 سالہ سہانا اسپتال میں دم توڑ گئی. روسی انفلوئنسر سوشل میڈیا صارفین کو ڈائٹ کی افادیت کے بارے میں مشورہ دیتی تھی. خواتین کو دل والے ایموجی بھیجنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. کویت میں حکومت نے سخت فیصلوں کی ٹھان لی. خواتین کو ہارٹ ایموجی بھیجنے پر 2 سال قید اور 2000 دینار جرمانہ ہو سکتا ہے. لیجنڈ میوزک ڈائریکٹر کے کیریئر کو 30 سال مکمل. AR رحمان نے جو بھی گایا کمال گایا, جو بھی بنایا خوب بنایا. ایک سے بڑھ کر ایک دھن, ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ. AR رحمان کا جادو آج بھی برقرار. لیجنڈ کو کیریئر کے 30 سال مکمل ہونے پر بڑے کانسرٹ کی تیاریاں. اور میوزک کی دیوی اپنے ملازمین پر مہربان. گرینڈ میوزک ٹور کا سامان منتقل کرنے کا انعام. گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ نے 50 ٹرک ڈرائیورز کو 1 ارب سے زائد کی ٹپ دے دی.